گناہ اگر آپ سے ہو جائے تو آپ کو اس پر توبہ کرنے کی ایسی تڑپ ہونی چاہیے، جیسے کہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے بخش دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ وہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے بخش دیجئے۔ 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا گناہ ہوا ہے؟ فرماتے ہیں مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ اے صحابہ، کیا یہ صحابی مجنون ہو گئے ہے، کیا پاگل ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاذ بن مالک تو پاگل تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معاذ بن مالک کے دیکھو کیا یہ شرابی تو نہیں ہے، کیا شراب پی کر تو نہیں آ گئے؟ صحابہ اکرام چیک کرتے ہیں، اللہ کے نبی شراب بھی نہیں پی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس گناہ پر آپ کو رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ معاذ بن مالک تو ہلاک ہو گئے اپنے گناہ کے سبب۔ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ معاذ نے بہت اچھا کام کیا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، معاذ بن مالک کی توبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس درجے کو قبول ہوئی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو مدینہ کے سارے لوگوں پر داخل کیا جائے تو ان کے لیے کافی ہوگی۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اگر ایک امت کے لیے اگر اس توبہ کو کی جائے تو وہ کافی ہوگی۔ یہ ہے تڑپ جو اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ بن مالک نے اپنے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر آج میں نے اس گناہ کی بخشش طلب نہ کی تو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے خطرناک گناہ مجھ کو ملے گا۔ آج ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں گناہوں کے بارے میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں کیا اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو ہمارے اندر داخل کرنا ہوگا۔ ہمیں اس چیز کا کچھ بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔